بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ کتابت حدیث، تدوین حدیث کے حوالے سے ہی ہے، اور یہ بحث ہماری پچھلی کئی نشستوں سے چل رہی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر یا خلفائے راشدین میں سے کسی نے اسے سرکاری طور پہ تدوین حدیث یا کتابت حدیث تو نہیں کروائی، لیکن آگے چل کر تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ عمرائے بنی امیہ کے ہاں کچھ ایسے حکمران آتے ہیں جن کے ہاں ایک احساس پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ حدیث کی تدوین کی جائے یا ان کی کتابت کر کے ان کو محفوظ کیا جائے۔ ان میں سب سے پہلے مروان بن حکم ہے، مدینہ کے گورنر بھی رہے۔ یہ روایت ہم نے پچھلی نشستوں میں بھی ذکر کی تھی کہ انہوں نے کوشش کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، کیونکہ بہت ساری روایات حضرت ابو ہریرہ سے ہیں، بڑی تعداد ہے، تو انہیں بلا کے کہا کہ آپ روایات بیان کریں، ہم ان کو لکھنا چاہتے ہیں، ان کی کتابت کروانا چاہتے ہیں۔ تو کیونکہ ان کے ہاں کتابت حدیث سے گریز کا ایک رویہ تھا، جو کہ ہم نے پچھلی نشست میں ذکر بھی کیا ہے تفصیل سے، تو انہوں نے اس کا کہا کہ نہیں، لکھنا نہیں۔ لیکن انہوں نے اپنے طور پہ پھر مروان بن حکم نے پردے میں ایک کاتب کو بٹھا کر اس کے لکھنے کی کوشش بھی کی، اور بعد میں ان کو اگر جب بتایا گیا تو انہوں نے اس کو پسند نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ اس کو آپ جو ہے وہ مٹا دیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن ایک کوشش ہمیں مروان بن حکم کے ہاں ملتی ہے کہ وہ سرکاری طور پہ کہہ لیں یا ایک حکمران ایک احساس کر رہا ہے اس چیز کا، یہ ہمیں ان کے ہاں نظر آتی ہے۔ تو یہ درست بات ہے، اور یہ ہم ایک طرح سے صحابہ کے بعد مروان جو ہیں وہ ان کو یعنی صغار صحابہ میں بھی ایک طرح سے گنا جاتا ہے، چھوٹے تھے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ ٹھیک لیکن ان کا زمانہ جس میں ان کو زیادہ کردار ادا کرنے کا موقع ملا وہ ظاہر حضور کی زندگی میں نہیں ہے۔ جی بالکل ٹھیک۔ وہ حضرت عثمان کے دور میں ذمہ داریاں تفویض کی گئیں، اور پھر حضرت معاویہ کے دور میں مدینہ کے گورنر رہے، اور پھر ان کی وفات کے بعد تھوڑے عرصے کے لیے وہ خلیفہ بھی بنے۔ ٹھیک۔ لیکن ہمیں اس دور تک آتے آتے اب ہمیں یہ جو رجحانات، حالات کا بھی فرق اور اس کے لحاظ سے رجحانات کا فرق بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ خلفائے راشدین نے تو کوئی مجموعہ لکھنے یا لکھوانے کا اہتمام نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ اس کا بھی کوئی اہتمام نہیں کیا کہ لوگ اپنے اپنے طور پر ہی اپنے اپنے علاقوں میں ہی اس ذخیرے کو محفوظ کر لیں۔ سیدنا معاویہ کے ہاں ہمیں اس حد تک تو دکھائی دیتا ہے کہ وہ اہم احادیث جو ان کے علم میں آتی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ متعلقہ صحابی کو خط لکھ کر تو ان سے اپنے لیے منگوا لیتے تھے۔ اچھا، تو ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ انہوں نے ابو موسیٰ اشعری کو خط لکھا یا کسی اور کہ فلاں حدیث فلاں، خود انہوں نے بھی بہت سی حدیثیں سنی ہوئی تھیں، صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بیان کرتے تھے، لیکن یہ میں نے سنی تو یہ مجھے لکھ کے بھیج دیں۔ لیکن ان کے دور میں بھی یعنی اس ذخیرے کو روایت کے علاوہ یا انفرادی طور پر لوگ لکھ کے محفوظ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اس کے کوشش ہمیں دکھائی نہیں دیتی کہ یہ ذخیرہ کہیں پہ جمع کر لیا جائے، محفوظ کر لیا جائے تاکہ ضائع نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن غالباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ مروان بن حکم اور پھر ان کے بعد اموی خلفاء میں تسلسل سے یہ رجحان ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ ان حضرات کو یہ فکر تھی۔ ٹھیک ہے۔ اور خاص طور پر مدینے میں جو مرکز تو مدینہ تھا، شام میں یہ حضرات خود تھے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو شام کے جو علماء تھے، فقہاء تھے، صحابہ تھے، ان سے تو ان کو براہ راست چیزیں معلوم ہو جاتی تھی، لیکن مدینے سے یہ دور تھے۔ مدینے کی جو دینی اہمیت ہے، وہاں کا جو علم ہے، اس کی اہمیت ان کے علم میں تھی۔ تو اس کی وہ تسلسل سے کوشش کرتے رہے ہیں کہ مدینے میں جو احادیث کا ذخیرہ موجود ہے، یا مدینے میں جو ایک سنت چلی آ رہی ہے، طریقہ چلا آ رہا ہے، صحابہ کا طریقہ چلا آ رہا ہے،
وہ بھی کہیں ڈاکومنٹ ہو جائے، وہ بھی کہیں محفوظ ہو جائے تاکہ ہماری رسائی میں آ جائے۔ بالکل صحیح۔ تو یہ جو واقعہ ہے مروان ابن الحکم کا، یہ ظاہر ہے جب جس دور میں وہ ایسا لگتا ہے کہ مدینے میں تھے اور یہ گورنر تھے، خلیفہ کے دور کا بالکل نہیں ہے، صحیح، کیونکہ خلیفہ تو حضرت معاویہ کے بعد بنے ہیں، لیکن سیدنا ابو ہریرہ حضرت معاویہ کے دور میں ہی ان کا غالباً 58 یا اس کے لگ بھگ انتقال ہو گیا تھا، کچھ آگے پیچھے۔ تو یہ انہوں نے کوشش کی کہ حضرت ابو ہریرہ سے حدیثیں جو ہیں وہ بیان تو وہ فرماتے ہی رہتے تھے، کئی اہم روایتوں کے موقع پر دونوں میں بحث نزاع بھی ہو جاتی تھی، بالکل صحیح، بعض روایتوں کی تحقیق میں بھی اختلاف ہو جاتا تھا، لیکن یہ انہوں نے کوشش کی کہ وہ لکھوا دیں۔ اب اس میں نا واقع دو ہیں، اچھا، ورژن دو ہیں اس واقعے کے بارے میں۔ ٹھیک ٹھیک، ایک جو آپ نے بیان کیا، حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ نہیں یہ اچھا نہیں کیا، یہ مٹا دو، لیکن اسی کا ایک دوسرا ورژن بھی مصادر میں منقول ہے کہ مروان نے اسی موقع پر ان کو نہیں بتایا۔ اچھا اچھا، ٹھیک ٹھیک، بالکل صحیح، بلکہ ایک طرح سے لکھوا بھی لی روایتیں اور پھر ان کے حافظے کا ایک امتحان یا ایک جانچ بھی کی۔ 1 سال کے بعد ان کو دوبارہ زحمت دی اور کہا کہ وہ حدیثیں جو آپ نے ہمیں سنائی تھی وہ ہمیں دوبارہ سنا دیں۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ انہوں نے سنائی، اور پردے کے پیچھے ایک کاتب جو ہے وہ ان کو دیکھ رہا تھا، تو وہ کہتا ہے کہ ایک لفظ کا بھی فرق نہیں تھا۔ واہ، بہت اچھا۔ تو اب اس میں یعنی کلام کی گنجائش ہے کہ کیا وہ حضرت ابو ہریرہ کے کہنے پر اس نے ضائع کروا دی یا وہ محفوظ رہیں، کیونکہ اس کے بعد اگلا جو آئیں گے نا ایک گورنر عبدالعزیز بن مروان، ہاں، تو ان کے ایک فیصلہ یا ان کے ایک ہدایت اس سے لگتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیثیں امرائے بنی امیہ کے پاس محفوظ تھیں۔ وہ میں کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، آپ نے اس کی طرف توجہ دلا دی ہے جی کہ انہوں نے لکھا، کثیر ابن مرہ الحضرمی ایک صحابی ہیں یا تابعی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے تو 70 بدری صحابہ سے ملاقات کی ہوئی ہے اور آپ نے ان سے روایات سنی ہیں، تو آپ اس طرح کریں کہ جو چیزیں آپ نے سنی ہیں وہ لکھ کر ہمیں بھیج دیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے جو چیزیں بیان کی وہ ہمارے پاس موجود ہیں، ہاں، الا حدیث ابی ہریرہ، جی جی، تو باقی صحابہ سے آپ نے باتیں سنی ہی ہیں وہ اب لکھ کے آپ ہمیں بھیج دیں۔ جی، حضرت ابو ہریرہ کی حدیثیں ہمارے پاس موجود ہیں، وہ ہمارے پاس ہیں۔ اس سے واقعی تو اس سے ایک تو یہ احتمال ہے کہ وہ جو مروان ابن الحکم کا رجحان تھا کہ صحابہ کے پاس جو احادیث ہیں، جو ذخیرہ ہے وہ محفوظ ہو، کم سے کم ہمارے علم میں ہو، بالکل ٹھیک، بالکل ہمارے پاس ہو، تو ایک تو وہ رجحان آگے منتقل ہوا، اور دوسرے سے یہ بھی لگتا ہے کہ ان کے پاس حضرت ابو ہریرہ کے جسے کسی شکل میں موجود تھیں، تو اس سے بعض اہل علم یہ قیاس کرتے ہیں کہ یہ وہی حدیثیں تھیں جو مروان ابن الحکم نے حضرت ابو ہریرہ کے بتائے بغیر ایک تیز لکھنے والے کاتب سے لکھوا لی تھی، اور وہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر بعد میں ضائع نہیں کی گئی بلکہ وہ محفوظ رکھی گئی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ان کے بعد تیسری بڑی شخصیت جو ہے، بڑی نمایاں شخصیت ہماری تاریخ میں، عمر بن عبدالعزیز کی شخصیت ہے۔ سیاسی طور پہ تو ہم نے پچھلی نشستوں میں ان کے کردار کو اچھے سے تفصیل سے ڈسکس کیا تھا، کتابت حدیث کے حوالے سے پھر یہ ہمارے سامنے بڑی نمایاں ہو کر سامنے آتی ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کتابت حدیث کے حوالے سے خصوصی طور پہ توجہ کی، اور اس کے لیے انہوں نے مختلف علاقوں میں کتب عمر بن عبدالعزیز الی الآفاق، انہوں نے مختلف طول عرض میں علاقوں میں خطوط لکھے اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھو، ان کی حفاظت کرو اور ان کو جمع کرو، مجھے ڈر ہے علم کے ضائع ہو جانے کا اور علماء کے اٹھ جانے کا۔ تو اس خدشے کے پیش نظر انہوں نے باقاعدہ اقدام کیے، اور مدینے میں خاص طور پہ جو ہمارے ریکارڈ میں آتا ہے، باقی علاقوں میں بھی لیکن مدینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حضرت ابو بکر جو غالباً پوتے ہیں عمر بن حزم کے، جی، ابو بکر ابن محمد ابن عمر ابن حزم، جی، ان کو کہا کہ آپ روایات جو ہیں وہ جمع کریں اور ان کو
مجموعے کی شکل میں تیار کریں. تو ایک ان کو لکھا انہوں نے، اور وہ مدینے میں ہے خاص طور پر، جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ مدینے کی خاص اہمیت ہے اس حوالے سے، نبی وسلم کے آخری 10 سال وہاں گزرے ہیں. تو یہ کردار ان کا ہمارے سامنے آتا ہے عمر بن عبدالعزیز کا. تو عام طور پر ان کا نام ہی نمایاں ہوتا ہے جی جی، کہ ایک خلیفہ یا ایک حاکم کی سطح پر، بلکہ آج یہ کہا جاتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے ہی گویا جی جی، عام طور پہ یہی کہا جاتا ہے، ابتدا گویا انہوں نے کی. ہاں نہیں، ابتدا نہیں، میں نے عرض کیا کہ یہ عمرائے بنی امیہ میں ایک رجحان پیدا ہو چکا تھا مروان بن حکم کے وقت سے بالکل چلا تھا. مروان نے تو ہریرہ کی حدیثوں کی کوشش کی. صحیح صحیح. پھر ان کے بعد ان کے بیٹے تھے عبدالعزیز بن مروان، انہوں نے، ان کی زیادہ تفصیل نہیں ملتی لیکن یہ ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے بھی کسی کثیر ابن مرہ کے توسط سے کوشش کی. لیکن پھر زیادہ تفصیلات وہ ان کے بیٹے عمر بن عبدالعزیز کے حوالے سے ملتی ہے. ان کو 2-2.5 سال ملے. جی جی، لیکن اس میں انہوں نے جہاں اور کام کیے. اب ان کے وقت تک آتے آتے پہلی صدی ختم ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک. 99 میں یہ خلیفہ بنے اور 101 میں انتقال ہوا. ٹھیک ہے. تو اب گویا 100 صدی پوری گزر رہی ہے. تو حالات کا تغیر بھی، اور یہ جو ذخیرہ صحابہ کے دور میں ان کو لگتا تھا کہ یہ جیسے ہم نے یاد کیا تم بھی ویسے یاد کرو، ایسے اس کو روایت کرو اور اس کو لکھنا نہیں. تو اس صورتحال میں اب تبدیلی کافی، یعنی وقت گزر چکا ہے. بڑے بڑے صحابہ تو شاید اس وقت تک 1-2 ہی رہ گئے ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. وہ بھی کوفہ میں حضرت انس ہیں یا جی جی جی، عامر بن طفیل رضی اللہ. بڑے بڑے صحابہ تو دنیا سے جا چکے، تشریف لے گئے. اب ان کے بعد جو اگلی جنریشن ہے تابعین کی، اور اس میں بھی جو پہلی جنریشن ہے تابعین کی، وہ بھی ایک طرح سے بالکل ٹھیک ہے گزر رہے ہیں. تابعین کی بھی ایک، آپ سمجھیں کہ دوسری جنریشن. تو اب ان کو صورتحال کا ادراک ہو رہا ہے بدلی ہوئی. بالکل. اب یہ جن لوگوں پر اعتماد تھا، جنہوں نے اپنی محنت اور ریاضت سے ساری چیزیں حاصل کی تھیں، وہ گزرتے چلے جا رہے ہیں. اگلے آنے والوں میں اس سطح کے لوگ بھی شاید نہیں ہیں، اور اس طرح کا اشتغال یا اس طرح کی ثقافت بھی شاید نہ ہو. تو اب یہ مناسب ہے کہ اس ذخیرے کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے لکھوا لیا جائے. بالکل ٹھیک. تو آپ نے 2 اثر ذکر کیے. جی جی، آفاق، مختلف آفاق میں انہوں نے چیزیں لکھی. اب اس کی تفصیل اس وقت ہمارے سامنے نہیں ہے کہ انہوں نے کیا لکھا، کہاں کن کن کو لکھا. بالکل ٹھیک ہے. لیکن بعض آثار میں یہ تفصیل ملتی ہے کہ انہوں نے، یہ ان کی کوشش صرف احادیث کے حوالے سے نہیں تھی، کیونکہ بعض آثار میں یہ ملتا ہے، عبدالرزاق نے روایت نقل کیا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے فقہی نوعیت کے یا قضاء کی نوعیت کے جو فیصلے ہیں ان کے متعلق بھی اچھا یہ کوشش کی تھی کہ مختلف علاقوں میں جو بڑے قضات رہے ہیں ان کے اہم فیصلے بھی لکھ کے مجھے بھیجیں. اچھا ٹھیک. تو ہو سکتا ہے ان کا ذکر ہو، ممکن ہے، ہو سکتا ہے ان سے یہ بھی کہا ہو کہ آپ کے علاقے میں جو بڑے صحابہ تھے ان کی کوئی احادیث اگر میسر ہو تو وہ بھیج دی جائے. بالکل صحیح. تو ایک تو آفاق میں، لیکن زیادہ تر ان کا جو ارتکاز دکھائی دیتا ہے وہ مدینے میں. بالکل ٹھیک. تو ابوبکر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم، جی، یہ مدینے میں مقرر تھے، گورنر تھے، وہاں کے عامل تھے. تو ان کو انہوں نے لکھا. بالکل صحیح. کہ یہاں جو، اور یہ بھی آپ دیکھیں جامع من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی. اور آپ کی جو سنن ہے، اور اس طرح سنت ماضیہ، مدینے میں جو طریقہ چلا آ رہا ہے وہ بھی بالکل ٹھیک ہے. اور بعض طرق میں ہے کہ خاص طور پہ عمرہ بنت عبد الرحمن کی، جو سیدنا ابوبکر کی پوتی ہیں، سیدہ عائشہ کی بھتیجی ہیں اور عائشہ کی خاص شاگرد ہیں. اچھا. حضرت عائشہ کی حدیث کی بہت بڑی عالم اور راویہ ہیں. عمرہ کی بنت عبد الرحمن کی جو احادیث ہیں، یہ ساری چیزیں لکھ لو. بعض میں ہے کہ لکھ کے مجھے بھیج دو، بلکہ بعض میں حضرت عمر کا بھی ہے کہ ان کی روایت. ہاں، وہ اب میرے خیال میں تحقیق کی بات ہے کہ وہ حضرت عمر، کیونکہ روایت ایک ہی ہے، اس کے طرق ہیں.
اچھا بعض لوگ میں حدیث عمر ہے، بعض میں حدیث امرہ ہے. اچھا تو ہو سکتا ہے کہ وہ امرہ ہی عمر صحیح میں تبدیل ہو گیا. ٹھیک ہے. ظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ امرہ بنت عبد الرحمن کی حدیثوں کی بات کرتے ہیں، صحیح. کسی طریقے میں شاید وہ حدیث عمر بن گیا ہو. اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک تو حضرت عمر کے جو بہت سارے فیصلے تھے، اور پھر یہ کہ خود حضرت عمر کی اولاد میں سے ہیں، یہ بھی ممکن ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے حدیث عمر کا الگ انہوں نے کہا ہو، امرہ بن عبد الرحمن کی حدیثوں کے بارے میں الگ ہدایت. اور بہار بیانات ہیں نا راویوں کے، بالکل صحیح. تو صحیح شکل کیا تھی ہم قیاس کر سکتے ہیں. صحیح. حضرت عمر بن عبد العزیز نے جو مدینے والوں کو بھی لکھا، ایک تو آفاق میں لکھا، اور پھر ابو بکر بن محمد بن عمر بن حزم کو لکھا جو مدینے میں تھے، لیکن اہل مدینہ کو بھی لکھا. اب ہو سکتا ہے کہ اہل مدینہ کو الگ سے لکھا ہو کہ ان کے ساتھ تعاون کرو، یا انہیں کو کہا ہو کہ اہل مدینہ سے. اچھا، یہ دونوں امکان ہیں. یا راوی نے اسی بات کو اس طرح بھی بیان کر دیا. بالکل ٹھیک ہے. صحیح. اسی طرح جو وہ جو مجموعہ تیار کیا ہوگا حضرت ابو بکر بن محمد بن عمر بن حزم نے، تو وہ جب مجموعہ تیار ہوا تو روایتوں میں آتا ہے کہ کیونکہ حضرت عمر بن عبد العزیز کو بہت کم وقت ملا ہے، ظاہر ہے مجموعہ تیار کرتے ہوئے وقت لگا ہوگا، تو وہ دنیا سے تشریف لے گئے، مجموعہ بھی ان تک نہیں پہنچا. تو اس مجموعے کے بارے میں بھی روایتیں آتی ہیں کہ وہ مجموعہ، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ ضائع ہو گیا، وہ ان تک نہیں پہنچ سکا، یا وہ کہیں محفوظ ہمیں ملتا ہے تاریخ میں کہیں نہیں. اس حوالے سے امام مالک کے بیانات منقول ہیں. امام مالک بھی مدینے میں تھے. جی یہ جو کچھ بھی ایفرٹ ہوئی وہ ان کے سامنے تھے. کہ امام مالک کا زمانہ تو اس کے بعد کا ہے، لیکن ان سے 20-25-30 سال پہلے یہ عمل ہوا تھا، تو ان کے پاس معلومات ہیں. امام مالک کے بیانات منقول ہیں. اچھا ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر ابن محمد ابن عمر ابن حزم نے وہ جو بھی ان سے کہا گیا تھا، وہ سنن اور وہ حدیث امرا، یہ چیزیں جمع کریں، وہ انہوں نے جمع کر لی تھی، مرتب کر لی تھی. لیکن وہ ابھی انہوں نے عمر بن عبدالعزیز کے پاس بھیجی نہیں تھی. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے. ایک تو یہ بات ہے کہ وہ انہوں نے جمع کر لی تھی، اچھا وہ ان کو بھیج نہیں سکے. ٹھیک کام ہو. اگر بھیج دیتے تو پھر ہمیں اندازہ ہوتا کہ ان کے عمر بن عبدالعزیز اس کے بعد کیا اقدام کرتے. ٹھیک، ان کو وقت نہیں ملا. اور ان کا ارادہ کیا تھا یہ ہمیں کوئی علم نہیں. ٹھیک ہے. ممکن ہے وہ بھی اپنے جیسے اس سے پچھلے عمرہ ہیں، وہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے، استفادے کے لیے اپنے پاس منگوا لیتے تھے. ممکن ہے وہ اسی طرح اپنے استفادے کے لیے رکھتے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ پھر ان میں سے کچھ اہم، کیونکہ وہ خلیفہ تھے، صحیح، تو وہ ان میں سے کچھ اہم باتوں کو یا فیصلوں کو ان کو پھر فرمان کے طور پر باقی لوگوں کو، باقی اپنے عمراء یا عمال کو بھیج دیتے کہ ان کے مطابق فیصلہ کیا کرو، یا ان کو کسی مجموعے کی. یہ اب ہمارے سامنے امکانات ہیں. بالکل ٹھیک. امام مالک سے دوسرا سوال یہ بھی منقول ہے، کہ استفسار منقول ہے، کہ وہ ان کو بھیجے تو نہیں گئے، لیکن وہ پھر ان کا بنا کیا. اچھا، ظاہر ہے وہ آل ابی بکر کے پاس تھے، بالکل ٹھیک، انہیں کے خاندان میں تھے، ان کا کیا بنا. تو امام مالک کہتے ہیں کہ وہ ضائع ہو گئے. اچھا، یعنی وہ ملے نہیں، یعنی وہ مدینے میں اس شکل میں جیسے جمع کیے تھے، وہ پھر آگے ان کو کہیں بطور ایک مجموعے کے شاید آگے نقل نہیں ہو سکے. ان کے گھر میں ہی پڑے رہے، ان کی فیملی کے پاس ہی پڑے رہے، توجہ نہیں دی جا سکی، یا جو بھی معاملہ ہوا، تو وہ پھر اس طرح سے اوراق محفوظ نہیں رہے. اچھا، بالکل ٹھیک ہو، بالکل صحیح ہو گیا. ایک اور اثر میں ہمارے سامنے آتا ہے ابن شہاب الزہری کا. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مجبور کیا گیا ان عمراء کی طرف سے کہ ہم علم کو اس کی کتابت کریں، لکھیں. جی. تو یہ بات بھی ظاہر کر رہی ہے کہ غالباً پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد کے لوگ بھی شاید اسی رجحان میں رہے ہوں. جی، یہ امام زہری کا یہ اثر کے کئی پہلوؤں سے قابل توجہ ہے.
ان ہؤلاء الامراء اکرہونا علی کتابۃ الاحادیث. ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے کس پس منظر میں کہی اور اس کا مطلب کیا ہے، اس میں کئی قابل توجہ باتیں. اچھا، ایک تو یہ کہ یہ اس جملے کو نا گولڈ زہر وغیرہ نے وہ اس مفہوم میں لیا ہے کہ اموی امرا وہ محدثین سے کہہ کے حدیثیں وضع کرواتے تھے. اچھا، اپنے مقاصد کے لیے. تو ان کا ایک پورا تھیسس ہے نا جی جی بالکل، کہ یہ حدیثوں کا جو بھی ذخیرہ ہے یہ اصل میں امویوں نے ٹھیک وضع کروایا، اور اس میں انہوں نے محدثین سے مدد دی. اس میں بنیادی کریکٹر امام زہری کا تھا. اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ٹھیک. تو اس جملے کا اس نے ترجمہ یہ کیا اکرہونا علی کتابۃ الاحادیث، کہ ان عمراء نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم حدیثیں وضع کریں. تو کتابۃ الاحادیث کو وہ وضع کرنے کے معنی میں. صحیح. خیر اس پہ اہل علم نے بڑی تنقید کر دی ہے کہ یہ کتابۃ الاحادیث وضع کرنے کے معنی میں نہیں ہے. بالکل ٹھیک. وہ پورا اس جملے کا پورا پس منظر روایات میں منقول ہے. ابن اسحاق نے تفصیل سے وہ آثار نقل کیے ہیں کہ یہ حدیثیں وضع کرنے کی بات نہیں ہو رہی، بالکل صحیح، حدیثیں کو لکھنے اور لکھوا دینے کی بالکل ٹھیک بات ہو رہی ہے. بالکل صحیح. تو پس منظر اس کا ابن اسحاق کے روایات کے مطابق یہ ہے کہ ہشام بن عبد الملک یعنی عمر بن عبدالعزیز کے بھی بعد بالکل ٹھیک ہے، ہشام بن عبد الملک نے امام زہری کو، یہ ظاہر ہے عمرائے بنو امیہ کے ساتھ وابستہ تھے، مروان کے ساتھ بھی، ٹھیک ہے، ولید اور ہشام ان سب کے پاس ان کا آنا جانا بھی تھا اور علمی اخذ و استفادہ کا سلسلہ بھی تھا. اور عمر بن عبدالعزیز ان کو کہہ بھی چکے تھے. جی، عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ بھی ان کا تعلق تھا. وہ عمر عبدالعزیز کے لیے بھی بہقی دار قطنی نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے انہی کو مامور کیا تھا ٹھیک کہ صدقات اور زکوٰۃ کے متعلق اہل مدینہ کے ہاں جو سنت اور فقہی احکام اور طریقے چلے آ رہے ہیں زکوٰۃ کی وصولی کے متعلق، اس کو صرف کرنے کے متعلق، وہ مجھے آپ لکھ کے بھیجیں. ٹھیک ہے. انہوں نے ایک بڑے تفصیلی خط میں وہ سارے احکام، سارے فقہی مسائل جو مدینہ میں اہل علم میں معروف تھے وہ پھر ان کو لکھ کے بھیجے تھے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن ہشام نے ان سے یہ کہا کہ جاتے تھے ظاہر ان سے وہ احادیث سنتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اپنے کسی صاحبزادے کے متعلق ہشام نے کہ ان کو آپ حدیثیں لکھوا دیں، جو آپ حدیثیں بیان کرتے ہیں. اچھا وہ آپ حدیثیں ان کو لکھوا دیں. ٹھیک ہے. تو امام زہری کا اصل رجحان وہی تھا، عدم کتابت کا. اچھا، گریز کا. ٹھیک ہے، کتابت سے گریز کا. ٹھیک ہے. وہ زبانی روایت کرتے تھے، بیان کرتے تھے، لوگوں کو لکھنے سے منع کرتے تھے. اچھا اچھا. تو وہ جب اس نے کہا تو انکار نہیں کر سکے اور 400 حدیثیں اس کو لکھوائیں. ٹھیک ٹھیک. تو اس کے بعد باہر آ کر انہوں نے یہ جملہ اس موقع کا، اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ٹھیک کہ بھئی ہم تو لکھواتے نہیں تھے، صحیح صحیح، لیکن اب ان عمراء نے ہمیں مجبور کیا ہے کہ ہم لکھوا دیں، تو ان کو ہم نے لکھوائی ہیں، تو اب ہم اس کو مناسب نہیں سمجھتے کہ یہ صرف ایک ان کا پریولیج رہے. تو اگلا آخری جملہ یہ ہے کہ اب پھر ہم عام لوگوں کو بھی اس سے منع کرنا مناسب نہیں سمجھتے. یہ شہزادوں کو اگر لکھوا دی ہیں صحیح، اب باقی لوگ بھی حدیثیں ہم سے اچھا 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 لکھ لیا. بالکل صحیح. تو اس سے ایک تو یہ واضح ہوتا ہے کہ جیسے یعنی کیسے عدم کتابت کا رجحان وہ پھر حالات کے بدلنے سے انہی اہل علم کے ہاں وہ کتابت کے رجحان میں، بالکل ٹھیک ہے، پھر اس میں عمراء نے بالکل ٹھیک کیا کردار ادا کیا، اور اموی خلفاء جو ہیں وہ کیسے تسلسل سے اس رجحان میں شریک تھے. بالکل صحیح. وہ ظاہراً تو اپنے استفادے کے لیے کر رہے تھے، شاید عمر بن عبدالعزیز کا رجحان یہ بھی ہو اگر ان کو موقع ملتا کہ وہ اس ذخیرے کو کوئی ایک شکل دے دیں. صحیح. لیکن وہ واضح نہیں ہے کہ وہ پھر بات کہاں پہنچی. بالکل صحیح. بڑی عمدہ گفتگو آپ نے فرمائی. اموی عمراء اور خاص طور پہ عمر بن عبدالعزیز اور ان کے بعد ماں بعد جو ہیں عمراء نے کیسی کتابت حدیث کی طرف رجحان کو ظاہر کیا اور اس کے کیا اثرات ہمارے سامنے ہوئے. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.